نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمین اللہم آمین۔ السلام علیکم ایوری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیشہ ہمیں ایمان کی بہترین حالت میں رکھے، آمین۔ تو آج کا کویسچن ہے، کون سی ایسی ناپاکی ہے جو ظاہراً دکھائی نہیں دیتی؟ اس کا آنسر فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں سورہ توبہ کی آیت 28 میں، اور بسم اللہ کرتے ہیں اس آیت کی ٹرانسلیشن کے ساتھ۔ ایمان والو، مشرک لوگ تو سراپے ناپاکی ہیں، لہٰذا وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب بھی نہ آنے پائیں۔ اور مسلمانوں، اگر تم کو مفلسی کا اندیشہ ہو تو اگر اللہ چاہے گا تو تمہیں اپنے فضل سے مشرکین سے بے نیاز کر دے گا۔ بے شک اللہ کا علم بھی کامل ہے، حکمت بھی کامل، بے شک یا رب العالمین۔ یہاں یہ مراد نہیں ہے کہ ان کے جسم بذات خود ناپاک ہیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ ان کے عقائد ناپاک ہیں جو ان کے وجود میں رچ بس چکے ہیں۔ یہ ایسی ناپاکی ہے جو ظاہراً دکھائی نہیں دیتی، اور اس آیت کے ذریعے مشرکین کو مسجد حرام کے قریب آنے سے منع فرما دیا گیا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا مطلب یہ بیان فرمایا ہے کہ مشرکین کو اگلے سال سے حج کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس آیت کریمہ کی تعمیل میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جو اعلان کروایا، اس کے الفاظ یہ تھے کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کر سکے گا۔ صحیح بخاری میں سے بیان کیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسجد حرام کے قریب نہ آنے کے معنی یہ ہیں کہ وہ حج نہ کریں۔ اس طرح کفار حج تو نہیں کر سکتے، لیکن کسی اور ضرورت سے مسجد حرام یا کسی اور مسجد میں ان کا داخلہ منع نہیں ہے، کیونکہ کئی مواقع پر یہ ثابت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیر مسلموں کو مسجد نبوی میں داخل ہونے کی اجازت دی۔ البتہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کی روح سے مسجد حرام بلکہ پوری حدود حرم میں کفار کا داخلہ منع ہے، بلکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دوسری کسی مسجد میں بھی کسی کافر کا داخلہ جائز نہیں ہے۔ غیر مسلموں کو حج سے منع کرنے کا ایک نتیجہ ظاہری طور پر یہ ہو سکتا ہے کہ مکہ مکرمہ کی تجارت اور معیشت پر برا اثر پڑے، کیونکہ مکہ مکرمہ میں اپنی تو کوئی پیداوار نہیں تھی، باہر سے آنے والوں پر ہی اس کی تجارت کا دار و مدار تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مسلمانوں کو خوشخبری بھی دی کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی محتاجی کو اپنے فضل سے دور فرمائے گا، سبحان اللہ، اور انہیں اپنی ضرورتوں کے لیے مشرکین کی طرف نہیں دیکھنا پڑے گا، الحمدللہ۔ یا رب العالمین، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے، ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنا دے اور انہی نعمتوں کو ہم پر پورا کر دے، آمین اللہم آمین۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارا سننا، سنانا اور آگے سینڈ کرنا ایز اے صدقہ جاریہ قبول فرمائے، آمین۔ اور اب نیکسٹ ایپیسوڈ کا کویسچن، دعوت و تبلیغ میں مصروفیت کے سبب کیا رزق کمانے کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے؟ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔